رب العزت نے اسی پہلے صفحے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء. اللہ اللہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک اشارہ بھی جو ہے بڑا معنی رکھتا ہے. اگر آپ نے اشارہ بھی کچھ کیا ہے تو وہ شریعت بن گئی. نماز پڑھا رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ظہر کی نماز. مدینہ طیبہ میں ایک محلہ ہے، اس محلے میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعت پڑھا چکے تھے. دل میں یہ خیال آیا، قبلہ اس وقت بیت المقدس تھا. سارے نبیوں کا قبلہ پہلے بھی بیت المقدس، مسجد اقصی جو آج فلسطین میں ہے. اکثر انبیاء کرام کا قبلہ وہی رہا اور ہمارا بھی قبلہ وہی تھا. مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آنے کے بعد بھی 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھا بھی اور پڑھایا بھی. سارے لوگ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بیت المقدس مسجد اقصی دونوں ایک ہی چیز ہے. اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے. یوں سمجھ لیجئے بیت المقدس کا ڈائریکشن مدینہ طیبہ میں اس طرف ہے، سامنے کی طرف، اور خانہ کعبہ بالکل پیچھے کی طرف ہے. دونوں اپوزٹ سمتیں ہیں مدینے میں. نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ آسمان کی طرف کرنے لگے. نماز کی حالت میں چہرہ آسمان کی طرف. کس لیے؟ دل میں یہ خواہش ہو رہی تھی کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. دل میں ارادہ گزر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور چہرہ آسمان کی طرف کر رہے تھے. بہو وہی ادا جو نبی نے کی، اللہ نے اسی وقت نماز کے عالم میں آیت نازل فرمائی. 2 رکعت ابھی نہیں ہوئی، 4 رکعت والی نماز ہے نا ظہر کی. 2 رکعت ہو چکی ہے. 2 رکعت کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نماز کے دوران آیتیں لے کر اتر آئے. اور کیا آیتیں آئی؟ اللہ اکبر. قد نرا تقلب وجهك فی السماء. اے محبوب، ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. آپ جو آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت تو بہتر جانتا ہے، اور خود ارشاد فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محبوب، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہے. ہمارے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. پوری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ خدا کی. اللہ راضی ہو جائے، یہی تو ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی نماز میں، اے محبوب ہم آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے. یہ بات تو ہو گئی دل رکھنے کے لیے نا، کہ ہاں آپ نے خواہش کی ہے ہم بدل دیں گے قبلہ. نہیں، ترنت فوراً اس کے بعد جو آیت ہے، یعنی آیت کا ٹکڑا، اللہ فرماتا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. دیر کس بات کی ہے نبی، اسی نماز میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. ایسا نہیں کہ ابھی ظہر پڑھ رہے ہیں، ظہر کمپلیٹ کر لیجئے، اثر سے پھر آپ کا قبلہ بدل جائے گا. نہیں، نبی نے چاہا ہے ابھی تو ابھی قبلہ بدلنا ہے. اسی وقت قبلہ بدل دیا گیا، اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. مسجد حرام، خانہ کعبہ، اس طرف آپ اپنا چہرہ کر لیجئے. اب سوچیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں، جماعت قائم ہے، اور آیت کس پر اتر رہی ہے؟ نبی پر اتر رہی ہے. امام پر آیتیں اتری، امام کو معلوم ہے قبلہ بدل گیا. 2 رکعتیں تو سیدھے اس طرف ہوئی تھیں، اب قبلہ جیسی بدلنے کا حکم آیا، حضور پلٹ گئے، پیچھے کی طرف پلٹ گئے. اب جیسے حضور پلٹیں گے تو پیچھے کون ہوگا؟ صحابہ اکرام ہوں گے. ظاہر سی بات ہے اگر امام پلٹ جائے تو سامنے والی پہلی صف کا آمنا سامنا ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے تیسری رکعت میں. وہ صحابہ کو اسی لیے فرمایا گیا ہے قیامت تک جتنے اچھے لوگ پیدا ہونے والے تھے اللہ نے ان سب کو چن کر کے میرے نبی کا صحابی بنایا. وہ رسول پاک کی ہر ادا کو جانتے تھے کہ یہ ادا فضول نہیں.
کوئی ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں ہی نہیں ہوتی. تو صحابہ نے جب دیکھا کہ نبی پلٹ گئے ہیں اور ابھی نماز میں بھی ہیں تو کسی نے کچھ پوچھا نہیں, سیدھے صحابہ چلتے ہوئے پیچھے کی طرف آ کر کھڑے ہو گئے. ادھر کی ساری صفیں وہ نماز کے عالم میں ہی چلتے چلتے آئے اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے. پہلی صف والے پیچھے آ کر پہلی صف میں, دوسری صف والے دوسری صف میں, یعنی وہ پوری چلت پھرت ہو گئی نماز میں. نماز میں چلو گے پھرو گے تو نماز ہوگی, نماز ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. اب یہاں وہ صحابہ پورا چل کر کے آئے تیسری رکعت میں, جب سلام پھیرے چوتھی رکعت کا, تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ مبارک ہو, ہمارا قبلہ بدل گیا ہے, اب خانہ کعبہ ہو گیا. اس وقت تک تو صحابہ کو اس چیز کا علم نہیں دیا گیا تھا کہ قبلہ بدلا ہے, اس لیے کہ صحابہ کا قبلہ کوئی اور نہیں, وہ میرے نبی ہی قبلہ تھے. ان کا چہرہ تو حضور کی طرف تھا, حضور اس طرف تو ہم بھی اس طرف, حضور اس طرف تو ہم بھی اس طرف. صحابہ کا قبلہ تو حضور ہی ہے. اس سے یہی تو ثابت ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے صحابہ کو کس نے بتایا کہ تم پیچھے چل کر کے آؤ؟ آرڈر آیا تھا کہیں نماز میں؟ نہیں, حضور کو دیکھا نماز میں تو ویسے ہی کر لیا. ان کو یہ ہونا چاہیے تھا, مسئلہ معلوم ہے, نماز میں شرط ہے منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, اگر ہم پھر جائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. نہیں, ان صحابہ نے وہ سارے مسئلوں کو نہیں دیکھا, یہ دیکھا کہ نبی کا چہرہ کس طرف ہے, جس طرف ہے وہی ہمارا قبلہ ہے. اسی لیے امام اہل سنت نے کہا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کو جس نے کعبہ بنایا ہے وہ میرے آقا کی ذات کریم ہے. اب صحابہ کرام بعد میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم چل کر کے آئے نماز میں تو ہماری نماز قائم ہے یا پھر اس کو اعادہ کرنا ہوگا, دہرانا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا نہیں, تم رسول کی اطاعت میں تھے, تمہاری نماز کامل ہے. حضور کی اطاعت میں اگر کوئی چل پھر رہا ہو, حتیٰ کہ مسئلہ یہ بتایا گیا کوئی نماز پڑھ رہا ہے, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دے دی, حضور نے اگر اس کو بلایا اور وہ نماز چھوڑ کر کے حضور کے کام پہ جائے, حضور نے اگر اس کو بازار بھیجا سودا لانے کے لیے, وہ خرید کر کے لائے, جہاں پہنچانے کا ہے وہاں پہنچائے اور پھر واپس آئے, اس کی نماز نہیں ٹوٹی, جہاں سے ہے وہیں سے کمپلیٹ کرے. وہ جتنے کام حضور کی خدمت میں لگا تھا وہ نماز میں ہی شمار ہوگا. اس لیے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ عبادت عین رسول کی اطاعت کا نام ہے, نبی کی فرمان برداری یہی اصل عبادت.